اچھا، قرآن کی لغوی معجزے کی مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں جب نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے آیت نمبر 17 میں، تو کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ صبر کرنے والے، الصابرین والصادقین والقانتین، یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، فرما بردار۔ یہاں پہ پہلے صبر کرنے والوں کو ذکر ہے، پھر فرما بردار لوگوں کا ذکر ہے۔ اور ظاہری بات ہے ترتیب پلٹ سکتے تھے، جس طرح میں عام جملے میں کہتا ہوں کہ میں نے ناشتے میں روٹی اور انڈا کھایا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے انڈا اور روٹی کھایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، رائٹ۔ میں اب آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں فرق کیوں پڑتا ہے قرآن، جبکہ سورہ احزاب میں ترتیب الٹ جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں تو صبر پہلے اور پھر فرما برداری، لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلے کہا جاتا ہے قانتین القانتات، پھر الصابرین والصابرات، کہا جاتا ہے کہ بالیقین یہ سارے لوگ جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے لیے مغفرت و بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کن کا ذکر کرتا ہے؟ القانتین والصابرین، مطیع فرمان اور پھر صابر۔ تو یہاں پہ پہلے فرما بردار لوگوں کا ذکر ہے اور پھر صبر کرنے والوں کا، جبکہ سورہ آل عمران میں پہلے صبر کرنے والوں کا پھر فرما بردار کا۔ اب یہ ترتیب کیوں ایسی ہے؟ مزیدار بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پیچھے بھی حکمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں چونکہ سورہ آل عمران میں پہلے صبر کا ذکر ہے فرما برداری سے پہلے، تو اس کے سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے امتحان ہیں جن کے اندر صبر کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کو پچھلی آیت نمبر 13 میں دکھاؤں، آیت نمبر 13 قتال کے بارے میں، جنگ کرنے کے بعد تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرت آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ لڑائی میں ظاہری صبر چاہیے ہوتا، آگے اندر سے بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ باہر کا دشمن ہے، باہر کے دشمن کے خلاف صبر، ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت اندر کے دشمن سے، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیری، اندر انسان کے اندر کی خواہشات ہیں، تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو غلط ڈائریکشن میں نہ لے جائے، ایکسٹریم پہ نہ لے جائے۔ تو سبحان اللہ یہاں پہ دونوں کی صبر کی ضرورت ہے، ایک باہر کے دشمن سے اور ایک اندر کی خواہشات سے، دونوں کے خلاف صبر۔ بلکہ یہاں پہ غلط ہوتا اگر کہا جاتا فرما برداری، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک تو یہ کہ خواہشات نفس جو ہوتی ہیں انسان کی، ان کی فرما برداری کرے گا تو کہاں کا کہاں نکل جائے گا۔ یہاں پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک لمٹ تک ان خواہشات کو انسان جو ہے وہ پوری کرے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا پہلے کہا جاتا یہ لوگ صبر کرنے والے امتحانات کے خلاف، باہر کا دشمن بھی اور اندر کی خواہشات بھی۔ جبکہ سورۃ الاحزاب کے اندر جہاں پہلے فرما برداری مطیع اور فرما بردار کا ذکر ہے، وہاں کے سیاق و سباق کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور فرما برداری کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریف فحش حرکت کا ارتکاب کرے وغیرہ، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور ومن یقنت منکم، اور تم میں سے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، یہاں پہ دیکھیں فرما برداری کی بات ہے، اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ اور یہاں پہ آگے احکام دیے جا رہے ہیں، نبی کی بیویوں تمام عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو، اور پھر اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ دھج نہ دکھاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ، تو حکم دیا جا رہا ہے فرما برداری کے۔ اور ایون اس آیت کے بعد، آیت نمبر 35 کے بعد فرما برداری اور نافرمانی کا ذکر ہے، کہ خاص طور پہ نافرمانی کا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ سیاق و سباق میں فرما برداری نافرمانی کا کانٹیکسٹ ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تو پہلے مطیع فرمان کا ذکر ہوتا، قانتین کا، اور پھر صابرین کا، سبحان اللہ، جب سورہ آل عمران کا میں نے کانٹیکسٹ۔ تو یہ قرآن کی اصل میں آپ نے دیکھا ترتیب ہے، چیزیں رینڈم نہیں ہوتی قرآن کے اندر، اور اس لیے ان کو آیات کہتے ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، صرف یہ ایسی ورسز نہیں، ہم اس کو آیات کہتے ہیں، اللہ کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ کسی خدا کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یقین دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔